الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتکاف. فرمانے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس شخص کو یہ پسند ہو، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اللہ پاک اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے. سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محبو پاؤ گے جنت میں گھر، درود پڑھو. رہو گے حفظ الہی میں رات دن محفوظ، رسول پاک پہ شام و سحر درود پڑھو. اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ایک مرتبہ سورہ برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے اور حضور علیہ السلام کی ساری امت کے سارے ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. آج پیارے محترم اسلام بھائی، جمعۃ المبارکہ، پیارا پیارا دن 24 نومبر 2023 اور 9 جمادی الاولیٰ 1445 سنہ ہجری. مبارک دن ہے جمعہ کا، مبارک دن ہے، بڑی مبارک گھڑیاں ہیں. اللہ کریم ہمیں جمعۃ المبارکہ کو احترام نصیب فرمائے اور جس میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، مغفرت کے پروانے جاری ہوتے ہیں. اللہ کریم ہمیں اس کا حصہ عطا فرمائے. یاد رکھیں جمعہ کی ہر گھڑی میں اللہ تبارک تعالیٰ 6 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کرتا ہے. جمعہ کے ہر گھڑی میں اللہ تبارک تعالیٰ 6 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کر رہا ہے. اب تک کتنی گھڑیاں گزر گئی ہیں؟ آدھے سے زیادہ دن گزر چکا ہے، تھوڑا ٹائم رہ گیا. ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ اب تک جتنوں کو بخشا ہے اس میں ہمارا بھی شمار فرما، ہمارے ماں باپ کا شمار فرما، ہمارے بہن بھائیوں کا، ہماری آل اولاد کا اور ہم سے محبت رکھنے والے مسلمانوں کو اس میں شمار فرما. آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم. تفسیری نکاح کا سلسلہ. اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم. پیارے اللہ کریم کا وجود ہے، اللہ کریم کا، اللہ پاک کا وجود ہے، لیکن ایسے نہیں جیسے ہمارا. اللہ پاک ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک کی معرفت یعنی پہچان کے بہت قسم کے دلائل ذکر کیے گئے. ان دلائل کی ایک قسم دلائل النفس بھی ہے، یعنی انسان کی ذات، اس کا وجود، اس کی چلتی ہوئی سانسیں، اس کا شاہکار، اس کی شاہکار تخلیق، اس کا بچپن، جوانی، بڑھاپا وغیرہ. انسان کا ہر حال بذات خود اللہ پاک کے وجود کی دلیل ہے. وجود خدا کو ایسے دلائل جو انسان کی ذات میں پائے جاتے ہیں انہیں دلائل النفس، دلائل انفس کہا جاتا ہے، دلائل انفس کہا جاتا ہے. ابھی ہم نے پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 سننے کی سعادت حاصل کی. اس آیت کریمہ میں اللہ پاک کی معرفت کے متعلق چند دلائل انفس بیان کیے گئے. سب سے پہلے تو معرفت سے متعلق چند ایک باتیں ہم سنتے ہیں انشاءاللہ الکریم، پھر آیت کا ترجمہ اور اس کی مختصر وضاحت. ہے تو بہت طویل لیکن وقت بہت قلیل ہوتا ہے، تو انشاءاللہ کچھ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. جتنا بھی ہم پڑھ سکیں، جتنا بھی ہم سن سکیں، اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے. ہمیں حق بات کہنے کی، حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے. پہلی بات تو یہ ذہن نشین کر لیجیے
سب سے پہلا اور سب سے اہم فرض جو انسان پر عائد ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ ہمارے دنیا میں آنے کا ایک بنیادی مقصد ہی اللہ پاک کی معرفت یعنی پہچان ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، پارہ 27 سورۃ الذاریات آیت نمبر 56، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں عبادت سے مراد معرفت ہے، یعنی آیت کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے جن اور انسان اس لیے پیدا فرمائے تاکہ میری معرفت حاصل کی جائے۔ حدیث قدسی جسے بڑے بڑے محدثین اور یہ کاملین نے ذکر کیا اور اس سے بڑے بڑے مسائل نکالے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ خَلَقْتُ الْخَلْقَ لِأُعْرَفَ، بس میں نے چاہا کہ پہچانا جائے، چنانچہ میں نے مخلوق پیدا کی۔ دوسری جگہ پر آتا ہے میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنے محبوب کو پیدا کیا، ایسا بھی الفاظ ملتا ہے کتابوں میں۔ معلوم ہوا ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ ہم اللہ پاک کی پہچان حاصل کریں۔ حدیث پاک میں ہے، میرے اور آپ کے آقا مکی مدنی مصطفیٰ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پاک کی ایسی معرفت حاصل کرو جیسا کہ اس کی معرفت کا حق ہے، سمجھنے والی بات ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ کی ایسی معرفت حاصل کرو جیسے کہ یہ حاصل کرنے کا حق ہے، اس کی دعاؤں میں اتنا اثر آ جاتا ہے، اس کی دعاؤں میں اتنا اثر آ جاتا ہے کہ اللہ تبارک کے ضرور تم سمندروں پہ چلو، سمندر پہ چلو، کشتی کے ذریعے نہیں، چلو سمندروں پہ چلو، اور تمہاری دعا سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں، ہل جائیں، اگر تم اس کی معرفت جیسے اس کا حق ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے معرفت الہی کی عظمت۔ آپ نے سنا ہوگا ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مریدوں نے دیکھا کہ آپ پانی پہ چل کے آ رہے ہیں، کشتی کے سامنے پانی پہ چل کے آ رہے ہیں، تو آپ کے کسی مرید نے عرض کیا، حضور یہ کیا ہمیں بھی حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ ہمیں بھی مدہ حاصل ہو سکتا ہے، کمال حاصل ہو سکتا ہے، یہ معرفت کا جو ایک یہ جو آپ کے اوپر اکرام ہے ہمیں بھی حاصل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں حاصل ہو سکتا ہے، اگر تم اللہ کو پہچانو، اگر تم اللہ کو پہچانو تو۔ اللہ اکبر، پیارے موقع شامل حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے ولی، آپ توبہ سے پہلے مشہور ڈاکو تھے، پھر آپ پر کرم ہوا اور آپ نے توبہ کی اور نیک کاموں میں مصروف ہو گئے۔ رب کریم کا آپ پر بڑا فضل تھا، آپ کو بہت بلند مقام عطا کیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ مینا شریف میں ایک پہاڑ پر موجود تھے، آپ نے فرمایا اگر کوئی اللہ کا ولی، اگر کوئی اللہ کا ولی اس پہاڑ کو حکم دے اے پہاڑ لمبا ہو جا، اگر کوئی اللہ کا ولی اس پہاڑ کو حکم دے اے پہاڑ لمبا ہو جا تو فوراً پہاڑ لمبا ہو جائے گا۔ اتنے کہنے کی دیر تھی، پہاڑ نے لمبا ہونا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا پہاڑ ٹھہر جا، میں نے تجھے تھوڑی کہا ٹھہر جا، تجھے تھوڑی حکم دیا۔ یہ سنتے ہی پہاڑ ساکن ہو گیا۔ یہ ہے معرفت کا رتبہ، معرفت پہچان۔ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا، بولو صحیح، اس نے رب کو پہچانا۔ اچھا ایک جگہ پہ فرمایا جس نے اپنے نفس پر اعتماد کیا اس نے بڑے جھوٹے پر اعتماد کیا۔ پہچان میں تو پتہ لگ گیا نفس ہے کیا۔ نفس نے ایک مرتبہ کہا نا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اے عبد القادر آج کچھ تھوڑا آرام نہ کر لیا جائے، تھوڑا آرام نہ کر لیا جائے۔ تو آپ جس زینے پہ قدم رکھ رہے تھے، سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، جہاں پر آپ پہنچے وہیں پر کھڑے ہو کر آپ نے ساری رات قرآن پاک مکمل کر لیا، اور پھر آپ فرماتے ہیں اے نفس، میں ایسے سرکش نفس کی یہی سزا ہونی چاہیے۔ وہ اپنے نفس کو پہچانتے تھے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت میں کمال درجہ رکھتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا حال کیا ہے؟
ہمارا حال یہ ہے معذرت کے ساتھ، ہم تو صحیح معنی میں نماز نہیں پڑھ پا رہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں سمجھ پائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ تو پہنچنا تو بڑی دور کی بات ہے، ابھی تو ہم یہاں پہلا جو زینا ہے نا اس کے اوپر قدم نہیں رکھا ہم نے صحیح معنوں میں۔ ہم مسلمان ہیں، بینگ مسلم، ہمارا کیا حق ہے، ہم پر کیا حقوق ہیں اللہ کے، اس کے رسول کے کیا حقوق ہیں، ہمیں معلوم ہونا، ہمیں پتہ لگے نا، ہمیں تو اپنے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا حق پہچانے، ہمیں تو اپنا حق نہیں معلوم ہمارا حق ہے کیا، ہم اپنے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ہم اپنے ساتھ مخلص ہو جائیں نا تو یقین جانے کہ ہم پھر معرفت کے درجے پہ چڑھنا شروع ہوں گے، اپنے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ یا مجھے نہیں معلوم میں اچھے اعمال کروں گا تو کہاں جاؤں گا، جنت میں نا، اب بولو صحیح، جنت میں جائیں گے، ہم اللہ کو راضی کریں گے تو کیا ہوگا، اللہ راضی ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی انعام و اکرام کی بارشیں فرمائے گا، ہمیں معلوم ہے، کرتے ہیں۔ آخری مرتبہ قرآن پاک کب کھول کے دیکھا تھا آپ نے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کھڑا تھا، آخری مرتبہ قرآن پاک کب کھولا تھا ہم نے، آخری مرتبہ ہم نے کب اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر میں ایک رات اللہ کی رضا کے لیے گزاری ہو، ساری رات ہمارا انٹرنیٹ پہ تو گزر جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ تو گزر جاتا ہے، لیکن تلاوت کلام پاک پڑھنے کی ہمیں نہیں پڑھیں گے، ہم کیا پڑھیں بھائی، اچھا قرآن پاک پڑھیں تب ہمیں آتا ہو، قرآن پاک پڑھیں تو تب نا، جب ہمیں قرآن پاک آتا ہو، اب قرآن پاک نہیں ہمیں آتا، قرآن پاک پڑھنے کا ہمارا انداز کیا ہے، میں کئی مرتبہ میں آپ کو گوش گزار کر دیتا ہوں لیکن ایک دفعہ پھر کرتا ہوں، ہمارا قرآن پڑھنے کا انداز، قرآن دیکھیں نماز میں قرآن ہی پڑھنا نا، ہم نے علم شریف پڑھنی قرآن میں، آگے جو سورتیں پڑھنی قرآن میں، ٹھیک ہے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں جی نماز میں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ہوتا ہے، پڑھتے ہیں نا، ولا الہ الا اللہ، جو پڑھنے والے وہ پڑھتے ہوتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، قرآن نہیں ہے یہ بھائی، معذرت کے ساتھ یہ قرآن نہیں ہے، انداز قرآن والا نہیں ہے، قرآن کے الفاظ ایسے نہیں ہیں، قرآن کے الفاظ عربی ہے، ہم تو پنجابی بول رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، پتہ کون سی زبان ہے، قرآن پڑھنے کا انداز، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، ہم جو نمازیں بڑی جلدی پڑھ لیتے ہیں وہ اسی وجہ سے پڑھ لیتے ہیں، جلدی جو نماز پڑھتے ہیں نا پتہ نہیں لگتا، چٹکی ماری جو نماز ختم، اور اللہ والے جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ابھی 2 نفر نہیں پڑھے ہوتے، اس نے پوری نماز پڑھی ہوتی ہے، ہماری نماز کا یہ عالم ہے، قرآن کا عالم کیا ہوگا پھر، قرآن ایسے پڑھو جیسے نازل کیا گیا، احادیث میں یہ مضمون موجود ہے، اور بعض قرآن پڑھنے والوں پہ قرآن خود لعنت کرتا ہے کہ قرآن اچھا نہیں پڑھتے، قرآن سمجھے، نماز کو سمجھے، ہم نماز ہے کیا، معرفت تو تبھی نصیب ہوگی نا، اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب تبھی تو نصیب ہوگا، میری میں نہیں مرتی یار، میری خود ہی نہیں مرتی، وہ اقبال کا شعر ہے نا بڑا مشہور، خود ہی کو کر بلند اتنا، کس کو کر، ہاں یہ خود ہی کو سمجھ جائیں ہمیں یہ خود ہی ہے کیا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، جب کوئی کام ہونے لگے ہر تقدیر سے پہلے، اور خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اور تیری رضا کیا ہے، رب پوچھے تجھ سے پھر، تو یہ نہ کہنا پڑے یا اللہ حالات ماڑے چلتے پہنے مالک کرم کر دے، رب نے نہیں پتا ہے اس کو، سب جانتا ہے، چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، تیرے اٹھنے والے خدشات کو جانتا ہے، تیرے خدشات اٹھتے بھی نہیں ہوں گے اس کو تب بھی پتا ہے، ہر چیز کا پتا ہے، ہر چیز جانتا ہے وہ رب، کہنا نہ پڑے۔ ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں، مولوی صاحب کو وظیفہ دے دو، مولوی صاحب دے دو، مولوی صاحب دے دو، اور قرآن نے حدیث میں ہمیں بتا دیا، امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار صاحب قادری مجدد دورہ غوث وقت فرماتے ہیں، مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے مسجد میں پہلی صف میں نماز ادا کرنا، مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے،
ساری بولو، چلو کوشش کرو یار. میں مثال کے طور میں نے کوشش کی پہلی صف پانے کی، پہلی پوری ہوئی بھی تھی، آپ کو ثواب مل گیا. آپ کو الترغیب و ترہیب حدیث مبارکہ کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں یہ حدیث مبارکہ درج ہے. ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے چلا جماعت کے لیے، لیکن کسی وجہ سے جماعت ختم ہو گئی، اس کو جماعت کا ثواب مل گیا، اس کو جماعت کا ثواب مل گیا. تو آپ پہلی صف پائیں تو صحیح، آئیں پہلی صف میں. 40 دن آپ لگاتار ہر نماز پڑھیں، کوئی نماز قضا نہ کرے. آپ 40 دن جو اللہ سے دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے. نہ قبول ہو مجھے پکڑ لینا، طریقہ بتاؤں گا آپ کی دعا قبول کیوں نہیں ہوئی. نماز پڑھی کیسے تھی؟ دعا مانگی تھی. حضور علیہ السلام تشریف فرما سے مسجد نبی اللہ صاحب السلام، ایک صحابی آئے، انہوں نے نماز پڑھی. نماز پڑھ کے جانے لگے، فرمایا تو نے جلدی کی ہے. کیا فرمایا؟ تو نے جلدی کی ہے. ذکر کرتا، دعا کے بعد اللہ کی حمد بیان کرتا، پھر مجھ پہ درود پڑھتا، جو مانگتا تجھے دیا جاتا. کیا کرتے ہیں ہم؟ یہاں پہ تو ذکر سے رکتے ہیں. جب کریں نا لا الہ الا اللہ، پڑھو نا، آپ ہی پڑھ لو. کیا کر رہے ہو؟ شرک ہے. اور یہ بدعت ہے بھائی. یہ کیا لوگ کی کہندے نے یہ گانی بدعت حسنہ ہے. اگر ہے تو بدعت حسنہ ہے، چلو کہہ لیں. وہ کہنا صحابہ کرام نے ایسا عمل کیا ہوا ہے، کتابیں بھری پڑھی ہیں. بحث ہماری یہاں پر اس پر وہ نہیں ہے. ذکر سے روکتے ہیں، اور جو ذکر سے روکنے والے کون ہیں؟ شیطان. کون ہے؟ اب بولو صحیح. تہاڈے جو ہدایت نہیں جڑا روکدا ہے نہیں کوئی. ہاں نہیں روکنا. ذکر کر رہا ہے، کرنے دو. کیوں منع کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے نہیں کیا، تمہیں دسیا انہوں نے. کتابیں تو پڑھو. صحابہ کرام کے بارے میں تو یہ تک آتے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے ذکر کی آوازیں اپنے گھروں میں سنا کرتے تھے نماز کے بعد. ذکر کریں، درود پاک کی کثرت کریں، اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے گی. ذکر کے بعد، نماز کے بعد ذکر کریں. یہ نہیں کہ ہم کہیں لا الہ، یہ نہیں. ایک اعتدال، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آرام سے کریں ضرور. ہم نے کب تک چیخیں مارتی؟ ہم تو نہیں کہتے. یہاں پر ایک بڑی مشہور جگہ سیکریٹریٹ کی بیک سائڈ، سنت نگر کو جو رستہ جاتا ہے وہاں پر ایک بہت بڑا ادارہ ہے آپ کی لاہور کا. کوئی ذہن میں آئی بات؟ کون سا ادارہ ہے؟ تو جانتے ہیں اس علاقے کو؟ ڈی سی آفس. اس کی مسجد تھی، اس کو گرا رہے. کیا کام ہے؟ دفتر کو وسیع کرنا ہے، مسجد کو شہید کرنا. ہو رہا ہے لگے میں پیچھے. یہ حال ہے پاکستان، مسلمان اسلامیہ جمہوریہ پاکستان. اسلام کے اوپر دیا گیا، اسلام کے نام پر دیا گیا ملک، اس کے اندر مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے. گردوارے بنائے جا رہے ہیں، مندر بنائے جا رہے ہیں. یہ پتہ کیا ہے؟ رب آپ کو چیک کر رہا ہے کتنے پکے رہ گئے. جی ہاں چیک کر رہا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب اوپر تشدد، جب ان کے ساتھ ظلم اور ان کو جو ہے نا ستایا گیا نا، کسی نے کہا بلال پہلے والی زندگی اچھی نہیں تھی، سکون سے رہتا تھا. اور کہنے لگا یار ایک بات تو، جب تم وہ لیتے ہو کیا نام میں بازار سے کوئی مٹکا خریدتے ہو، کوئی برتن خریدتے ہو، اس وقت تو برتن بھی مٹی کے ہوتے تھے، ہم تو اب لوہے کے استعمال کرتے ہیں نا، اسٹیلوں کے. ہاں جب تم برتن خریدتے ہو تو ٹھوک بجا کے چیک کرتے ہو برتن کچا ہے کہ پکا ہے. بڑے جو یہاں پہ بڑے ہمارے مسجد ہیں ان کو پتہ ہے یہ سارے معاملے. اب ہم نے کیا چیک کرنا، ہمیں ملتی ہے کیا کہتے ہیں سلور اسٹیل پتہ نہیں کیا کچھ. تو بلال کہنے لگے رب مجھے چیک کر رہا ہے کہ میرا بلال کچا تو نہیں ہے، اور میرا بلال کچا تو نہیں، مجھے ٹھوک بجا کے چیک کر رہا ہے وہ.
اے مسلمانوں، باہر کی فلسطین کی کیا بات کریں، ہماری اپنے آپ کے گھر میں ہی ایسا معاملہ ہو رہا ہے، آپ کے گھر میں اپنے ایسے معاملہ ہو رہا ہے۔ کہاں؟ میں یہاں پہ سڑکوں کو توسیع کیا گیا، مزارات شہید کر دیے گئے، مساجد کو شہید کر دیا گیا۔ جی ہاں، مجھے بتائیں، میں اگر آپ کو نہیں پتا مجھے بتائیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ احتجاج کرنے والوں نے تھوڑا سا احتجاج کیا، حکومت نے کچھ نہیں کیا، سڑکیں چل رہی ہیں، اس کے اوپر مزار کے اوپر سڑک بنی ہوئی ہے۔ یہاں آپ کے شالیمار روڈ کے اوپر ایسا معاملہ ہوا۔ یہ ہمارا اسلامیہ جمہوریہ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان، ہم چلے ہیں دنیا کو سمجھانے کے لیے، ہم چلے ہیں فلسطین کو آزاد کرنے کے لیے۔ آپ تو آزاد ہو جاؤ۔ یہود و نصارہ کا جو ہے نا جمود چھایا ہوا ہے ہمارے دماغوں میں، ہمارے اوپر، ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں اس کے اوپر کس کا وہ جب روز چلتے ہیں، کس کے چل رہے ہیں؟ غیر شرعی ہے۔ اللہ ماشاءاللہ کوئی ہو تو ہو۔ مجھے بھی پتہ لگا جناب وہ کھلا لیا ایک عورت نے، کھلا۔ ایک تو یہ بیماری پیدا ہوگی ہمارے معاشرے میں، عورت نے مرد کے ساتھ نہیں رہنا۔ میں آگے کوئی اور بات نہیں کروں گا، سمجھدار ہیں سارے۔ عورت گئی ہے کورٹ میں گئی ہے، وہاں پہ جا کے اس نے کھلا لیا۔ اس نے کیا لیا؟ طلاق ہو گئی؟ نہیں ہوئی۔ جب تک کہ شوہر سائن نہیں کرے گا طلاق نہیں ہوگی۔ اگر دوسرا نکاح کرے گی حرام، جتنے بچے پیدا کیے حرامی بچے پیدا کر رہی ہے وہ عورت۔ جو اس کے ساتھ شامل ہے سب اس گناہ میں شامل ہیں۔ کھلا کا مسئلہ یاد کریں، جب تک شوہر طلاق نہ دے طلاق نہیں ہوتی، پاویں صدر پاکستان دے دے ہونے کو ہوتا کون ہے؟ یہ حکومت ہوتی کون ہے طلاق دینے والی؟ یہ کیا نام ہے؟ عدالتیں ہوتی کون ہے؟ کون سا قانون لیتے پھر رہے ہیں یہ لوگ؟ کس کا قانون ہے یہ؟ اسلام نہیں ہے۔ جب شادی کے وقت مرد کے دستخط تھے نا، مرد نے کہا تو مجھے قبول ہے، تو مرد ہی اس کو طلاق دے سکتا ہے، تیرا باپ ہی نہیں دے سکتا اس کو طلاق۔ عورت الگ ہو جاتی ہے، بچہ لے کر الگ ہو گئی، بچی 9 سال، بچہ 7 سال کا تو مرد کے سپرد کیا جاتا ہے۔ شریعت میں یہ ہے، یہاں پر جنہیں پہل آتے عہدہ بچائے گا، جنہیں پہل آتے سب ایسے ہو، مجھے نہیں معلوم ہیں ایسے۔ کیا ہے یہ؟ ہمارا معاشرہ اسلام کا معاشرہ، قانون غیروں کے۔ پھر کہتے ہیں ہم نے غیروں سے آزاد کروانا ہے فلسطین کو، ہم نے غیروں سے آزاد کروانا ہے یہود سے، کیا نام ہے ہمارے اپنے کشمیر کو۔ اور آپ تو آزاد ہو جاؤ پہلے۔ اپنا حلیہ کیا ہے؟ کافروں جیسا۔ ہمارے انداز کیسے ہیں؟ کافروں جیسے۔ چلیں آزاد کریں مسلمانوں کو، تو بھی آزاد ہو یا پہلے۔ ہمارے حالات ایسے چل رہے ہیں، معذرت کے ساتھ۔ اللہ کی معرفت ایسے نہیں حاصل ہوتی۔ اللہ کی معرفت، اللہ کے دین کو سنبھالنا، حضور علیہ السلام کی دین کی ترویج کرنا، یہ اس کی معرفت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کی معرفت نصیب ہو، اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو فروغ دیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کو فروغ دیں، اپنے اوپر نافذ کریں، اپنے آل اولاد پہ نافذ کریں، اپنے گھر والوں پہ نافذ کریں، اپنے اہل و عیال پہ نافذ کریں، اپنے خاندان پہ نافذ کریں، اپنے گھر اپنے محلے میں نافذ کریں، اپنے علاقے میں نافذ کریں، اپنے شہر میں نافذ کریں، اپنے پھر ملک میں آئے گا نظام مصطفیٰ۔ ایسے نہیں آ جاتا کہنے سے نہیں، کرنے سے آتا ہے نظام مصطفیٰ۔ جب تک میرے جسم پہ نظام مصطفیٰ نہیں ہے، آپ اپنے گھر پہ نہیں لے کر آ سکتے۔ پھر ملک تو بڑی کجا کی بات ہے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی دنیا کی داستانوں میں۔ سمجھ لے ابھی بھی کیا حال ہو رہا ہے وہاں پر۔ غیروں کے طریقوں پر عمل کرتے تھے، آج ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہم بھی اسی ڈگر پہ چلے تو ہمارے ساتھ یہ نا ایسا نہ ہو جائے۔ یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے آج؟ مارکیٹ میں آئے تھے، بند ہے مارکیٹ۔ رائٹ از مائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ نہیں سمجھو گی ابھی آپ کے ساتھ یہ ہو رہا، آگے میں جانے قدم کیا کچھ ہوگا۔ کورونا کے نام پر کیا کچھ ہوا آپ کو نہیں پتا۔ اسلام کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں کورونا کے نام۔
رب نے ایک عذاب بھیجا آپ کے اوپر، آپ سمجھے، ہم سمجھے ہی نہیں، ہم سمجھے نہیں کرونا کہ ہمارے پر عذاب آیا تھا، ہم پھر بھی نہیں سمجھے، پھر ہم نیکی کی طرف نہ آئے، ہم گناہ سے باز نہ آئے، لوگوں کو تنگ کرنے سے باز نہ آئے، ماں باپ کا دل دکھانے سے باز نہ آئے، اپنے بیوی بچوں کو ان کو تنگ کرنے سے باز نہ آئے، اپنے اسلام کے نام پر لیا گیا پاکستان، اس کے اوپر نظام مصطفیٰ نہ لے کر آئے، نہ جانے آگے پھر کیا ہوگا۔ یہ فطروں کا دور ہے، یہ فطروں کا دور ہے، نہ جانے آگے کیسے کیسے فتنے آنے ہیں، کیا کچھ ہوگا ہمارے ساتھ، ہماری دعائیں نہیں قبول ہوں گی۔ کیوں؟ فرمایا جس قوم میں نیک لوگ گناہ بدلنے پر قادر اور نہ بدلیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ نیک لوگ گناہ کو بدلنے پر قادر ہوں اور وہ نہ بدلیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی حالت ظاہر نہیں بدلتا، پھر ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نیکی کا حکم دینا شروع کر دیں ابھی سے ہی، آج سے نیکی کا حکم دے۔ کیا ہے نیکی کا حکم؟ کوئی مشکل نہیں ہے، نماز نہیں پڑھا، آؤ یار بھائی نماز، پیار سے آسان طریقے سے یار نماز۔ کوئی گناہ کا کام کرے، گالی پکڑے، نہیں یار گالی نہ دو، یا برائی کے کام نہ کرو یار، اللہ کے واسطے نہ کرو۔ پیار اور محبت سے سمجھاؤ، قرآن فرماتے ہیں کہ سمجھاؤ، کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ سمجھاؤ نا، کتنا سمجھایا؟ اور بڑا ہی سمجھایا یار، اینا سمجھایا۔ اور قرآن فرماتا ہے سمجھاؤ، کوئی قید نہیں کہ یہاں پر کہ اتنا سمجھانا ہے، 100 مرتبہ سمجھانا، 1000 مرتبہ سمجھانا، لاکھ باری سمجھانا، نہ سمجھائی جاؤ، تمہارا کام سمجھانا ہے، کہ سمجھاؤ، کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ قرآن نے کہا تو ختم ہوگی بات۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ یہ جو اب اذان ہوگی اس اذان کا جواب ہے، دوسری اذان کا جواب ہی نہیں ہے، اقامت کا بھی جواب نہیں ہے۔ ہفتے والے دن مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، مدنی چینل پہ مدنی مذاکرہ ضرور دیکھا کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔